اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی، ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی، کی راہ کے میں تو روی بترکستان است. محترم دوستو بزرگو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو اس کائنات کا دلہا بنایا ہے، اس کائنات کا خلیفہ بنایا ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ میں حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اتار رہا ہوں، اپنا نائب بنا کر اتار رہا ہوں. وہ جائے گا دنیا میں اور میرے بندوں سے ملے گا، اس کے درمیان رہے گا اور میرے احکامات بتلائے گا، اور دنیا میں امن و امان قائم کرے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا، صفائی ستھرائی اور انسانیت کے درخت اگائے گا. بزرگوں، اللہ پاک نے اس سرزمین پر ہمیں اپنی خلافت کا تاج عطا فرمایا ہے. جس خلافت کے تاج کو اٹھانے کے لیے کائنات کی کوئی اور مخلوق تیار نہیں ہوئی. ساری مخلوقات نے انکار کر دیا کہ یہ استطاعت اور طاقت ہم میں نہیں کہ ہم ربانی خلافت کے لبادے کو اوڑھ لیں اور کائنات میں اس کے مطابق زندگی گزارے. حضرت انسان کے سامنے جب اللہ پاک نے اس امانت کے بوجھ کو پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا. ہم اندازہ لگائے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہماری ویلیوشن کیا ہے، ہماری قدر و قیمت کیا ہے. اتنی بڑی ڈیوٹی اللہ پاک نے ہم تمام کو بے مقصد نہیں عطا فرمائی ہے، بلا وجہ نہیں عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے یہ ذمہ داری سارے انسانوں کے حوالے بھی نہیں فرمائی ہے. یہ ایمان والا کلمہ، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات، یہ نبی علیہ السلام کا مشن، یہ نبی علیہ السلام کی سوانح حیات اور آپ کی کارکردگی، آپ کی زندگی جو اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی، یہ سب کو نہیں دی ہے. اللہ پاک نے، اللہ نے چنا، پسند کیا جن کو، انہی کو اپنے کلمے کے لیے قبول فرمایا ہے اور نبی علیہ السلام کے غلامی کے لیے قبول فرمایا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. ہم نے آپ کے امتی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے.
تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں بھی آگے بڑھیں اور نبی علیہ السلام کی غلامی میں بھی پہلی صف میں رہیں. تو ہم گویا اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہے ہیں. کوئی بھی کام ہم کوئی مقصد کے تحت میں کرتے ہیں. کوئی دکان کھولتے ہیں, کاروبار کھولتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ نیچے جو نوکر ہوتے ہیں, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ہم ان کو ایک مقصد کے تحت لیتے ہیں. جب تک وہ مقصد پورا کرتے ہیں ہم انہیں رکھتے ہیں اچھا بھی. جب وہ مقصد پورا نہیں کرتے ہم ہٹا دیا کرتے ہیں, ہم ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک نے بھی ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے دوستو. اس مقصد میں ہمیں پورا اترنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ مقصد ہے کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی مانو, اللہ کے نبی علیہ السلام کی مانو. اللہ کو ماننا, نبی کو ماننا, یہ پورا الگ چیپٹر ہے. اللہ کی ماننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا, یہ پورا الگ فیلڈ ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو کفار تھے, مشرکین تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کو بھی مانتے تھے کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہے, اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے, بڑے بڑے واقعات ایک ہستی کر رہی ہے. لیکن جہاں اللہ کی ماننے کی باری آتی تھی, جہاں نبی علیہ السلام کی ماننے کی باری آتی تھی, وہاں وہ اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے تھے. تو اللہ نے ہمیں جو مسلمانی عطا فرمائی اور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے ماننا, وہ ہے فرما برداری کرنا. اور اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. قرآن کریم میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے لاڈلے, تو یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا. یہ اعلان کر میرے لاڈلے, میرے محبوب, یہ اعلان کر دیجئے آپ, جو کوئی میرے پیچھے چلے بغیر, میرے دامن کو پکڑے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہے, یہ خواب بھول جائے. جو کوئی اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ وایا محمد ہو کر ہی جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس کا بینیفٹ کیا؟ یحببکم اللہ, اللہ محبت کرے گا. جو سچا محمدی بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سچا محبوب بن جاتا ہے. جو سچا اپنے آپ کو عاشق محمد بنا لے, عاشق نبوی بنا لے, اللہ پاک اس سے محبت فرماتے ہیں. اور اللہ کی محبت کا بینیفٹ قرآن نے ذکر کیا, اللہ گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے. ارے بھائی, ہمارا کوئی محبوب ہو تو ہم اس کی کوتاہیوں کو نوٹ کرتے ہیں یا صرف نظر کرتے ہیں؟ ہم اس کی بھولوں کو مٹا دیتے ہیں کہ نہیں مٹاتے ہیں؟ ہم مٹا دیتے ہیں. ارے جس دن ہم نے اس سے محبت لڑائی ہے اس دن سے قبل جتنے قرضے تھے وہ سارے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ایک ہماری ادنا محبت کا یہ حال ہے. سارا کچھ قرضہ ہم بھول جاتے ہیں, ساری کچھ کوتاہیاں ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. میرے اللہ کا بھی یہ معمول ہے, جو کوئی سچا محمدی ہے وہ میرا محبوب ہے, اور میرا جب محبوب بنے گا میں اس کے گناہوں کے دفتر کو پھاڑ کے پھینک دوں گا. اس کے نامہ اعمال میں کوئی سیاہ نقطہ نہیں رہے گا. تو میرے بزرگوں, اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہوگی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ تو سب سے بڑا تقاضا اطاعت کا ہے, بلکہ اس سے پہلے تقاضا ہے تعظیم کا. عظمت ہم بٹھائیں نبی علیہ السلام کی, یہ نبی علیہ السلام کا ہم پر حق ہے. محبت ناتمام ہے عظمت کے بغیر, محبت ادھوری ہے توقیر کے بغیر. ہمارے دل میں عظمت نہ ہو اور ہم زبان سے دعوے کرتے رہے, یہ محبت کا دعویٰ ہی ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت کو دل میں جگہ دینی پڑے گی.
باپ سے محبت ہے تو عظمت ضرور ہونی چاہیے، ماں سے محبت ہے عظمت ضرور ہونی چاہیے، بغیر ویلیوشن دل میں نہ ہو، ویلیوشن کے بغیر، دل میں بڑا بنائے بغیر کبھی بھی محبت کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ تو ایک باپ سے اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، باپ کی عظمت بٹھانی پڑے گی۔ ایک ماں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ماں کی عظمت بٹھانی پڑے گی۔ باپ کا وزن سمجھنا پڑے گا، ماں کا وزن سمجھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم تاجدار مدینہ شہ بطحہ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم بھرتے ہیں اور موت تک بھرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس دم میں دم پیدا کرنے کے لیے اپنے دل کے نہا خانوں میں عظمت محمد کے پرچم گاڑ لے۔ تو دوسرے نمبر پر وہ عظمت بھی ناتمام ہے جس میں اطاعت نہ ہو۔ باپ کو ہم نے بڑا بنایا ہے تو باپ کا کہنا بھی ماننا پڑے گا، ماں کو بڑا بنایا ہے تو ماں کا کہنا بھی ماننا پڑے گا۔ یہ کیا بڑا بنانا ہوا کہ باپ کا کوئی آرڈر ہم قبول نہیں کرتے، ماں کی کوئی پکار ہم سنتے نہیں ہیں، تو ہم نے خاک ان کو بڑا بنایا، ہم خاک ان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ ڈسوکلے ہیں۔ محبت کے لیے تعظیم ہے اور تعظیم کے لیے اطاعت ہے، اور اللہ ہمیں اطاعت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ جب اطاعت آئے گی میرے بزرگوں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو سرخ رو پائیں گے۔ پھر کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم ایسی نہیں ہوگی جو ہماری زندگی میں نہ ہو، اس کو ہم فالو نہ کرتے ہو، اس کے پیچھے ہم چلتے نہ ہو۔ وہی تو میں نے شعر پڑھا تھا، جس نے محمد کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا کبھی بھی وہ منزل پا نہیں سکتا۔ یہ راستہ اطاعت والا ہے، یہ راستہ فرما برداری والا ہے۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو پہچانو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، وایا میں ہوں، مجھ سے کنیکشن مضبوط کر لو تمہیں منزل مل جائے گی، مجھ سے تعلق پختہ کر لو منزل مل جائے گی۔ یعنی میری ہر ادا لے آؤ اپنی زندگی میں، میرا اٹھنا تمہارا اٹھنا ہو، میرا بیٹھنا تمہارا بیٹھنا ہو، میرا سونا تمہارا سونا، میرا جاگنا تمہارا جاگنا۔ جیسے میں عبادات کرتا ہوں ویسی تم عبادات کرو، جیسے میں عقائد رکھتا ہوں ویسے تم عقائد رکھو، جیسے میرا رہن سہن ہے وہ رہن سہن تمہارا بھی ہو جائے۔ تم ہر حال میں، ہر آن میں، ہر موسم میں، ہر پوزیشن میں، ہر دن میں، ہر رات میں، اپنوں میں، پرایوں میں، مردوں عورتوں میں، جہاں کہیں بھی تمہارا نشیمن ہو وہاں عکس محمدی نظر آنا چاہیے، وہاں جلوہ محمدی نظر آنا چاہیے۔ جہاں جس گلی سے تم گزر جاؤ عشق محمدی کی بو اس گلی کے در و دیوار کو جگمگانی چاہیے۔ یہ پوزیشن جب تک تم پیدا نہیں کر سکتے تب تک تم کبھی اپنی منزل میں خدا کو پا نہیں سکتے۔ تو آیا میرے بزرگوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو محمدی بنانے تیار ہیں؟ دعووں کی حد تک ہم محمدی ہے، رجسٹر کی حد تک ہم محمدی ہے، یادوں میں ہم محمدی نہیں، خوابوں میں ہم محمدی نہیں، خیالوں میں ہم محمدی نہیں، اپنے رہن سہن میں ہم محمدی نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں کبھی بھی ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہم اپنی زندگی میں یہ عزائم کریں، یہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ میں نقش محمدی کو اپنا نقش بناؤں گا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا جزو بناؤں گا، اپنا ٹارگیٹ اور اپنا منزل، اپنی منزل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح کے بناؤں گا۔ میرے نامدار کی عبادت کو لے لیجئے میرے بزرگوں، اتنی عبادت میں صرف ایک نماز کو لے لیں، نماز کے معاملے میں نبی علیہ السلام اپنے آپ کو اتنا تھکایا کرتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے نامدار اب تو بخشے بخشائے ہیں، آخر اتنی جد و جہد کیوں کرتے ہیں؟ تو نامدار فرماتے تھے کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟ کیا میں نے جو نعمت پائی ہے میرے اللہ کے خزانے سے مغفرت کی، بخشش کی، کیا میں اس کی قدردانی نہ کروں؟
قدردانی میں اتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے، یہاں ڈیوٹی کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو تھکاتے نہیں ہیں۔ ڈیوٹی الگ ہوتی ہے، قدردانی الگ ہوتی ہے، قدردانی کے احسان کے بدلے میں ہوتی ہے، ڈیوٹی تو ایک فرض منصبی ہوتا ہے، ایک فرض منصبی ہے ہمارا نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق کرنا۔ کیا ہم نہیں جانتے میرے بزرگوں، ہم اللہ والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو واحد نماز ہے۔ نماز کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر نہیں سکتے، اللہ سے سرگوشیاں کر نہیں سکتے، بات چیت کر نہیں سکتے، اپنے مسائل رکھ نہیں سکتے۔ تو جس نماز کے لیے ہمارا محبوب گھنٹوں گھنٹوں اپنے آپ کو لگا رہا ہو، اسی نماز کے جنازے آج ہم گھروں سے نکال رہے ہیں، اسی نماز کو ہم نے چوراہے پہ لا کر یتیمی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ ایک یتیم بن کر ہمارا دین کھڑا ہے چوراہے پر، پاس میں سے ہر کوئی گزر جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس طریقے سے ہم نے عبادات کا حال بنا رکھا ہے۔ معاملات کے معاملے میں میرے بزرگوں ذرا نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ایک بات کرتے ہیں، ایک سودا کرتے ہیں۔ نامدار سے کہتے ہیں حضور آپ یہاں کھڑے رہیں، میں گھر سے واپس آتا ہوں۔ نامدار کو ایک پرائی جگہ میں کھڑا کر دیا، اور وہ صحابی اپنے گھر چیز لینے کے لیے گئے، سودا ہو رہا ہے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ان کو یاد نہیں آیا، وہ بھول گئے۔ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہو میں سرکار مدینہ کو وہاں کھڑا کر کے آیا، وہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں اس اجنبی جگہ پر، پرائی جگہ پر، تو وہاں پر نبی علیہ السلام کو موجود پاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بس اتنا کہتے ہیں، بھائی تو نے مجھے تکلیف دی۔ ارے حضور آپ یہاں سے ہٹے نہیں۔ ارے ابھی میں کیسے ہٹتا، تم نے تو یہ کہا تھا میں ابھی آ رہا ہوں، حضور یہاں کھڑے رہنا۔ حضور پیشاب پانی کے لیے صرف جاتے تھے، باقی نمازیں، رہنا سہنا اسی جگہ پر آپ نے 3 دن فرمایا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے معاملات کا حال تھا۔ سودا سلف کے معاملے میں کوئی دغا نہیں چلایا کرتے تھے، جھوٹ نہیں چلایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کی بڑی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اخلاق کے معاملے میں ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اتنی عظیم ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اخلاق کے معاملے میں ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اخلاق نبی علیہ السلام کے خود قرآن کریم کہہ رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق دیے ہیں۔ اس عظیم اخلاق کی کنڈیشن یہ ہے، کوئی تھپڑ رسید کرے اس کے بدلے میں تھپڑ نہیں ہوتا تھا، دعائیں ہوا کرتی تھی، یہ اخلاق عظیمہ تھے۔ کوئی کچرا ڈالے اس کی بیمار پرسی ہو جاتی تھی، یہ اخلاق عظیمہ تھے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے لیکن کبھی بد دعا نہیں نکلا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے اخلاقی پہلو کو ہم دیکھیں، اس معاملے میں بھی ہم اطاعت سے دور ہے۔ آپ کے معاملات کو ہم دیکھیں، اس معاملے میں بھی کوسوں دور ہے۔ عبادات کے معاملے میں بھی ہم اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں، اور معاشرت، رہن سہن، آپس میں جو پیار اور محبت سے رہنا ہوا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام زندگی بھر کبھی آپ نے کسی دنیا کے معاملے میں کبھی غصہ نہیں کیا، اور دنیا کے معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نامدار نے جب کبھی غصہ کیا ہے دین کے معاملے میں کیا ہے، دین کی کمی اور درد کے معاملے میں کیا، دنیاوی معاملات میں کسی چیز کے ٹوٹنے پھوٹنے میں، ضائع ہونے میں، ادھر ادھر ہونے میں کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا۔ حضرت سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نامدار کی خدمت میں 10 سال کی عمر میں گیا تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اور جب 10 سال میں رہا آپ کی خدمت میں، آپ مجھے بارہا بازار بھیجا کرتے تھے، آپ مجھے بارہا کام کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میں بچہ ہونے کی وجہ سے کہیں پر کھڑا رہ جاتا، بھول جاتا، دیر ہو جاتی، لیکن 10 سال کا اتنا لمبا عرصہ ہے کہ جس میں اتنے اونچ نیچ ہونے کے باوجود
کام کے بگاڑنے، کام کو لیٹ کرنے، بھول جانے کے باوجود نبی علیہ السلام نے ما قہرنی وما غضبنی، نہ کبھی آپ نے مجھ پر غصہ کیا، نہ کبھی مجھے یہ کہا کہ ایسا کیوں کیا، نہ کبھی مجھے یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، اور مارنا داڑنا تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے اخلاق میرے بزرگوں، یہ ہے نبی علیہ السلام کی خوشبودار زندگی۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، لیکن محمدی کا مطلب تو صحیح معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو 100% فالو کرنے والے بنے، ہم 100% آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، جبکہ ہمارے اخلاق کا حال ہم جانتے ہیں۔ ہم کبھی غصے نہیں ہوتے تو دین کے معاملے میں نہیں ہوتے، دنیا کے معاملے میں تو ایسا ہوا نہیں کہ ہم کبھی غصے ہوئے نہ ہو۔ دنیاوی نفع و نقصان کو ہم سمجھتے ہیں، دین کے معاملے میں کمی کوتاہی ہو جائے، دین کے معاملے میں نقصان ہو جائے، یہ بات ہمارے لیے بہت اوپری سی ہوتی ہے۔ حضرت زین العابدین کا واقعہ لکھا کتابوں میں، ان کے خادم کے ہاتھ سے برتن گرتا ہے اور وہ گرتا ہے ان کے سیدھے چھوٹے بچے پر، وہ بچہ وہی پر شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لفظ بھی اپنے خادم کو نہیں فرماتے، بھئی جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اب میں تجھے کیا بولوں گا۔ یہ بلند پایا اخلاق اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کے لیے کچھ کر گزرنا پڑتا ہے۔ من مانی کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں ہے میرے بزرگوں، بربادی کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں کو برباد کرنا ہو، اپنے محلے اور کھیتوں کو بنجر بنانا ہو، ارے جانا ہی چھوڑ دو، خود بخود بنجر ہو جائیں گے۔ اور کسی بنجر بستی کو آباد کرنا ہو، بنجر علاقے کو آباد کرنا ہو، بنجر محلوں اور مکانوں کو آباد کرنا ہو تو وہاں آنا جانا پڑتا ہے، وہاں صفائی ستھرائی رکھنی پڑتی ہے، مجاہدات کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح کا حال میرے بزرگوں ہمارا ہے۔ من کی مرضیات ایک بنجر بنا دے گی ہمیں، من کی چاہتیں ہمیں برباد کر ڈالے گی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ جب سونا ہو تب سو جاؤ، جب اٹھنا ہو تب اٹھ لو، جو کمانا ہو کما لو، جو پہننا ہو پہن لو، جو کرنا ہو کر لو۔ یہ منمانی ہے، اس منمانی کا نتیجہ بربادی ہے، اس منمانی کا نتیجہ بنجر پنا ہے، اس منمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ سے خدا مٹ جائے گا، ہمارے دل و دماغ سے محمد مٹ جائے گا، اور پھر میرے بزرگوں اس کا خمیازہ ہم تو بھگتیں گے، ہماری نسلیں اس کو بھگتیں گی۔ ارے جس گھر کے بچوں نے گھر کے بڑے کو اس پوزیشن میں دیکھا ہے کہ وہ مرضیات پر چلتا رہا، رات اور دن اس کے منمانیوں میں گزرتے رہے، خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے میں لگے رہے، جو ایک حیوان بھی نہیں کرتا میرے بزرگوں، ایک جانور بھی نہیں کرتا۔ جانور بھی اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے، اپنا کام سمجھتا ہے۔ ہم تو اتنے آگے نکل چکے کہ ہم نے تو اپنی کوئی ڈیوٹی سمجھی نہیں ہے، ہم نے تو اپنا کوئی فرض منصبی سمجھا نہیں ہے۔ تو ہم جو بڑے ہیں ہماری زندگی کا یہ حال ہے۔ اور یاد رکھو بزرگوں، خواہشات نفسانی کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ آج ہم نے ایک نافرمانی کی ہے، کل دوسری نافرمانی کھڑی ہوگی، اس کو بھی ہم پورا کریں گے، پرسوں تیسری آئے گی، اسے بھی ہم پورا کریں گے، اور کرتے کرتے ہماری زندگی کی بارڈر آ جائے گی، لیکن ہماری خواہشات ختم نہیں ہوگی، یوں ہی ہماری زندگی پوری ہو جائے گی۔ کیا آج ہم جس عنوان پر جمع ہیں، پیران پیر حضرت خواجہ عبد القادر صاحب جیلانی نور اللہ مرقدہ کی ہستی سے ہم واقف ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو یہ بلند مقام عطا فرمایا، کیا وہ مرضیات سے ملا تھا؟ کیا وہ خواہشات پوری کرنے سے ملا تھا؟ کیا ان کے کوئی معمولات نہیں تھے؟ ان کا کوئی پلان نہیں تھا زندگی گزارنے کا؟ کیا وہ اپنی چاہتوں پر رہا کرتے تھے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں میرے بزرگوں۔ ان کی ابتدائی زندگی اتنی کٹھنائیوں میں گزری ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کو تابناک بنایا ہے اور ایک سلسلے قادریہ کو جاری فرمایا ہے، اور آج ہم ان کی محبت میں جمع ہیں، آج ہم ان کے کار خیر کو سننے کے لیے جمع ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ انہوں نے مجاہدات برداشت کیے ہیں، اپنی ہماری طرح انہوں نے مرضیات پر زندگی نہیں گزاری۔ ایک مرضیات پر چل کر ہم کتنوں کا نقصان کرتے ہیں، ہم اپنے آئیڈیل پنے کو ختم کرتے ہیں۔
اپنی ذات، ہماری ذات چھوٹوں کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے. ارے ہمارے بیوی بچوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا، اپنوں کی زندگی تو برباد کی ہم نے، پیچھے ہماری عورتوں کی زندگی ہم نے برباد کی ہے، اپنے بچوں کی زندگی ہم نے برباد کی ہے، کیونکہ وہ تو سارا کیچ اپ کر رہے تھے جب ہم اٹھ کے جاتے تھے، جب ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، بولتے تھے، بھاگ دوڑ مچاتے تھے، جو کچھ ہم کرتے تھے سارا ریکارڈ ہمارے گھر کے بچوں کے دماغوں میں ہوتا تھا. اور جب وہ بڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ریکارڈ کو کھولا تو وہ کھولا اور وہ بولا کہ آج ہم روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، غم کرتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ ریکارڈ بچے تیرے دماغ میں کہاں سے آ گیا. ارے بچے یہ ریکارڈ تو نے کہاں سے کر لیا تھا میری زندگی کا. میرے بزرگوں ابھی یہ زندگی کا موقع ہے، ورنہ محشر کے میدان میں جب ریکارڈ کھلے گا اس وقت ہم کتنے پچھتائیں گے. آج ہم پچھتاتے ہیں، بڑی عمر ہونے کے بعد جب ہماری نسلیں بڑی ہوتی ہے اور وہ ہمارے نقش قدم پر چل کر ہمارے سامنے جب آ کر کھڑی ہوتی ہے، نہ خدا ہوتے ہیں ان میں، نہ محمد ہوتے ہیں، نہ ہم ہوتے ہیں، نہ ہماری بیوی ہوتی ہے، تو وہ ہے کون؟ وہ کون سی مخلوق جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، جسے ہم بیٹا کہتے ہیں، جسے ہم بیٹی کہتے ہیں، جسے ہم بہو کہتے ہیں. ارے وہ کون سا پتلا ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ اس پتلے میں تو کہیں خدا نظر نہیں آتے، کہیں نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے، کہیں کسی ولی کے صفات نظر نہیں آتے، اندر باپ کی عظمت موجود نہیں، ماں کی اہمیت موجود نہیں ہے. یہ سب کہاں سے آیا میرے بزرگوں؟ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری سستی کا عالم ہے کہ ہماری یہ فوٹو کاپی ہے اسمال. ہم نے جیسی زندگی گزاری ہے، ان نادانوں نے بھی وہی سمجھا کہ شاید میرا باپ جہاں جا رہا ہے وہی راستہ ٹھیک ہوگا، میری ماں جو کر رہی ہے وہی ٹھیک ہوگا. تو اس نے تو ہم کو دیکھا ہے اور دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگیاں اجاڑی ہے. تو کیا میرے بزرگوں آپ تھکتے ہو رات دین دنیا کے پیچھے، کاروبار میں اپنے آپ کو لگاتے ہو، ان کے لیے مکانات بناتے ہو، کاروبار سیٹ کرتے ہو، کیا آپ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے مزدوری کرتے ہو کہ جب ہمارے سامنے ہماری اولاد آئے تو صفر ہو، زیرو ہو، کچھ بھی نہ ہو اس میں؟ کیا ہمیں اچھا لگے گا میرے بزرگوں؟ جس دن ہم بڑھاپے کے دہانے پر موجود ہوں گے، قبر ہمیں چیختی اور چلا کر بلا رہی ہوگی، ہم وہاں جانے کی تیاری پر ہوں گے، ہم راہ گزر ہوں گے، ہم اس قبر کے راستے پر چل رہے ہوں گے اور پیچھے ہم اولاد کو ایک نظر مڑ کر دیکھتے ہوں گے تو اولاد میں تو کوئی رمق نہیں ہے دین کی، کوئی نشانی نہیں ہے دین کی. آخر ہم کس امید پر قبر کے اندھیری کوٹری میں جائیں گے؟ کیا وہاں اجالے کے لیے ہمارے پاس کوئی اعمال ہے؟ کیا وہاں روشنی کے لیے ہمارے پاس کوئی نبی علیہ السلام کے طور طریقے ہیں؟ کیا صفات اولیاء ہمارے پاس ہیں؟ اور پیچھے والے بھی کیا ہمارے لیے فاتحہ خوانی کریں گے، ایصال ثواب کریں گے؟ میرے بزرگوں کوئی محنت اس لائن کی نہیں ہے، کوئی تیاری اس لائن کی نہیں ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کر گئے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ. ہوشیار انسان تو وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے اور موت کے بعد کی تیاری میں لگے. بے وقوف ہے، پاگل ہے، نادان ہے، احمق ہے جو اپنے نفس کے چوچلوں کو پورا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ پر امید لگا کر بیٹھے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ بڑا نادان ہے، یہ بڑا کم عقل ہے، یہ بے عقل ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے بزرگوں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. عقل مندی دکھاؤ میرے بزرگوں، اپنی مابقیہ زندگی پر رحم کھاؤ. اور آج ہم جس شخصیت کے عنوان پر جمع ہے میرے بزرگوں، بڑی اونچی نسبت